تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی یہ شاہ صاحب سے دو سوال کرنے ہیں پلیز. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میرا نام حسن شاہ ہے اور میں لیسٹر سے بول رہا ہوں. حسن شاہ صاحب بول رہے ہیں, جی فرمائیے شاہ صاحب. شاہ صاحب سے ایک عرض ہے کہ یہ محرم ہے. جی محرم حضرت ہماری بی بی کے گھر میں اس دن ماتم ہوتی ہے. جی 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 جی. اور آپ نے لگایا ہوا مثال حضرت کیا نام ہے, سید عمر خطاب. نہیں سید نہیں بولے. جی جی آپ بات مکمل فرمائیں. آپ سید بولے نہ بولے تو بندی نہیں. تو بات یہ ہے محترم ناظرین, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم بڑی سادہ سی اور ستھری سی بات کرتے ہیں. علماء اہل سنت کا یہ وتیرہ اور طریقہ شروع سے رہا ہے. ہمیں آقا نے اپنی محبت کے درس دیے ہیں علماء اہل سنت کو, اور اپنے قدموں کی خیرات عطا فرمائی ہے. ہم صبر و تحمل سے بات کرتے بھی ہیں, بات کرنا جانتے بھی ہیں, اور ہم کبھی یہاں میں شاہ صاحب کے لیے یہیں کلیئر کر دوں کیونکہ پھر وہ بڑا وقت لگ جاتا ہے بات تک پہنچنے میں. حسن شاہ صاحب کو یہ اعتراض ہے سید نہ کہیں. ہم احادیث سیاح سے پیش کر چکے ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ نے کہا ان کو سرکار دو عالم سیدہ کہول اہل الجنہ فرما رہے ہیں. تو جن کو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سید فرمائے, ہم ان کو سید نہ کہہ رہے ہیں. آپ صرف مطلق سید تو نہیں کہا, آپ تو اپنے سید ان کو کہہ رہے ہیں, ہمارے سردار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سب اہل جنت کے سردار کہہ چکے ہیں, کہول اہل الجنہ کے. تو ان حضرات کو وہی بات ہے آپ والی کہ تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا چاہیے. اگر سیدہ شباب اہل الجنہ جن کو کہا ہم ان کو سید کہتے ہیں, تو سیدہ کہول اہل الجنہ جن کو سرکار فرماتے ہیں ان کے بارے میں دلوں میں تنگی کیوں ہے, کیوں بخل ہے؟ ہمارے سردار ہیں, حسنین کریمین ہمارے سردار ہیں. باقی میرے بھائی نے سید ہیں وہ, انہوں نے یہ کہا کہ اپنے نام کے ساتھ سید کہا انہوں نے. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم اس انداز سے یہ پھوڑی پھاڑی والی بات جو کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے, اس قسم کا نقطہ نظر ہم نہیں رکھتے. وہ شہداء ہیں, وہ زندہ ہیں. وہ جب شہداء کا لفظ ان پر آ گیا تو ان کو مردہ کہنا منع ہے, اور ان کو مردہ گمان کرنا منع ہے. اور ان کی یاد منانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کا اسوہ حسنہ پیش کیا جائے, ان کی عظمت, ان کے فضائل بیان کیے جائیں. اور الحمدللہ امہ چینل نے 10 روزہ پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا پروگرام بنایا ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا, اور ان کے فضائل کے بیان کا, ان کے مناقب کے بیان کا, اور شریعت مطالعہ کی روشنی میں انشاءاللہ بیان ہوگا. کوئی تاریخی حوالے اور قصے کہانیاں بیان نہیں ہوں گی, قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل اہل بیت کا بیان ہوگا اور آپ اس کو دیکھ لیں گے. لیکن چونکہ اس ماہ محرم کے پہلی تاریخ کو امیر المومنین امام المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ, کہ تم پر میرے طریقے کی پیروی بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کے طریقے کی پیروی بھی لازم ہے, اور اس کو مضبوطی سے تھامنا, کیونکہ وہ خلفاء ہدایت والے بھی ہیں اور ہدایت دینے والے بھی ہیں. وہ 4 مہدی ہیں ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے, جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس عظمت کو بیان کیا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے, اور اس فرض کی روشنی میں ہم اس تاریخ کو آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. جہاں تک اہل بیت اطہار سے اہل سنت کا تعلق ہے تو اس کے لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جیسے ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ان دونوں احادیث میں تطابق بیان کریں. بلیک برن سے ایک دوست کہہ رہے تھے, میں اعلی حضرت کی زبان میں اس کا تطابق بیان کرتا ہوں. تطبیق یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں, اصحابی کا نجوم, اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, کہ یہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح. یہی تطبیق ہے جو میرے امام نے پیش فرمائی. ماشاءاللہ. یہ اگلا ہمارا یہی ہمارے نزدیک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ امام حسین کے ساتھ جوڑ کے کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر جو ہے کہ آل بیت کا ذکر اور امام حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ, اس میں کوئی منافات نہیں ہے. ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اصحاب اربع جو ہیں, خلفاء اربع, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان کی محبت اس طرح تم پر فرض ہے جس طرح نماز تم پر فرض کی گئی ہے. جی جزاک اللہ.